تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی 110 روپے میں مکان چاہتا ہے. تو جب وہ خود مکان چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو اگر ملے تو وہ اس سے راضی نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ 110 میں سب کو تو مکان ملنے والا نہیں جب تک کہ دوسرے راضی نہ ہوں. تو یہ مجہول المالک کے اعتبار سے مال ہوگا, تو اس صورت میں صحیح نہیں ہوگا. یہ بہت بہت شکریہ آغا. ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی کہ ربا کے سلسلے میں اور سود کے سلسلے میں, تو یہ ایک بہت بڑا مرض آج بھی ہمارے سماج میں, خاص طور سے بمبئی میں اور بہت سے مقامات گجرات وغیرہ میں اب بھی یہ چیزیں ممنین میں ہیں. ایک کالم لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. ہاں میرے کو ہے نا جی دیکھا ہے کہ خمس میرے پہ واجب ہے کہ نہیں. جیسے میرے کو خرچے کے پیسے ملتے ہیں جی اس میں خرچہ آرام سے نکلتا ہے, پھر جو پیسے کی بچت ہوتی ہے اس میں ایکسٹرا خرچہ ہو جاتا ہے, جیسے زیارت میں گئے جمع کر کے گھر میں کچھ خرید لیے, یہ ہوا یعنی پھر بچتے نہیں ہے پیسے سال بھر تک. تو میرے پہ خمس واجب ہے کہ نہیں, وہ میرے کو پوچھنا ہے. انشاءاللہ جزاک اللہ, ہم جواب دیں گے. اگر خمس نکالوں تو کیسے سے نکالوں؟ انشاءاللہ آغا سے پوچھ کے آغا جواب دیں گے آپ کو انشاءاللہ. زکات نکالنا کیا میرے پہ واجب ہے میرے کو؟ جی انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. خدا حافظ. محترمہ کا سوال جو ہے یہ کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ میں بچا سکوں اس میں, لیکن کچھ ایکسٹرا خرچے ہو جاتے ہیں, جائز خرچے ہی ہیں, اور سال بھر ختم ہونے کے بعد میں وہ پیسہ بچتا نہیں ہے, تو کیا میرے پر خمس دینا واجب ہے؟ دیکھیں, اگر اخراجات معمولی ہیں, یعنی اپنی اسٹیٹس کے اعتبار سے آدمی زندگی گزار رہا ہے اور اسراف نہیں کر رہا ہے, اس کے باوجود پیسہ نہیں بچ رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنا خرچ ہے اتنا ہو چکا, اب اس کا بچا کر کے خمس دینا یہ واجب نہیں ہے. لیکن اگر اپنی اسٹیٹس اور اپنی حیثیت سے زیادہ آدمی خرچ کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو خمس نکالنا پڑے گا. جو اس نے اضافی خرچ کیا ہے اس کا حساب کرنا پڑے گا. یعنی وہ فرما رہی کہ جیسے ان کا خرچ پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد میں پیسہ بچتا ہے, لیکن وہ زیارت وغیرہ میں خرچ کرتی ہیں. نہیں, اگر زیارت وغیرہ جو ہے وہ معمول کے اعتبار سے ہے, جیسے ان کی سطح کے لوگ عام طور پر مثلا 1-2 سال میں زیارت کرتے ہیں, معمول ہے یہ. اگر یہ اسی اعتبار سے زندگی گزار رہی ہے اور نارمل ہے تب تو ظاہر سی بات ہے کہ خمس واجب نہیں ہے. لیکن ان کی حیثیت ہر سال زیارت کرنے کی نہیں ہے اور یہ مثلا اپنی حیثیت سے زیادہ جاتی ہیں مثلا عمرے کے لیے یا حج کے لیے, تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اسٹیٹس سے زیادہ کا خرچ ہے کہ جس میں ان کو خمس دینا پڑے گا. جی. اسی خمس کے سلسلے میں آغا ایک سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ تاریخ معین نہیں کر پاتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, اور اس کے بعد میں ان کا ایسا لگتا ہے کہ اب خمس نکالنا ہے ہمیں, تو ان کے لیے کیا حکم ہے کہ ان کو خمس کس طرح سے نکالنا چاہیے؟ اس سے پیشتر کہ آپ جواب دیں, ہم کال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میرا نام زہرا ہے. فرمائیے زہرا بہن. مجھے یہ پوچھنا ہے اگر کسی نے کبھی قرآن کی قسم کھا لی تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کی قسم جھوٹی کھائی ہے سچی کھائی ہے؟ سچی. سچی, جی اچھا. ہاں انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا بہن. ہاں شکریہ بھائی. شکریہ, خدا حافظ. تو وہ خمس کے سلسلے میں یہ تھا کہ جو انہوں نے تاریخ طے نہیں کی ہے اور اب خمس دینا چاہ رہے ہیں تو ان کو کس طرح سے خمس کی ادائیگی کرنی؟ دیکھیے, جس کے پاس بھی آمدنی کا کوئی بھی ذریعہ ہے, جیسے ہی آمدنی شروع ہوتی ہے تاریخ خود بخود معین ہو جاتی ہے. یعنی پہلی تنخواہ ملی تو وہی تاریخ ہے اس کی آمدنی کی. اب سال بھر تک وہ اپنی نارمل زندگی کے اخراجات پورا کرے گا, اور سال پورا ہونے کے بعد وہ دیکھے گا کہ ہمارے پاس سب کچھ کھا پی کے اور اپنی ضروریات پوری کر کے کیا بچا ہے. جو کچھ بچا ہے اس کا 5واں حصہ اس کو دینا واجب ہے. لیکن اگر کسی نے غلطی کی ہے اور مثلا یعنی خمس نہیں دیا ہے اور تاریخ بھی معین نہیں کی ہے, تو پھر اسے یہ چاہیے کہ وہ مراجع کے جس کی بھی تقلید کرتا ہے اس کے وکیل سے رجوع کرے اور اس کے بارے میں راہ حل تلاش کرے. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی ہمارا کوشچن ہے جی کہ اگر مطلب تکلیف کیا ہے اور جو تکلیف نہیں کرتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. تھینک یو. ویلکم. ایک بہن نے سوال کیا کہ کسی نے قرآن کی قسم کھائی ہے
تو پہلے تو یہ بتائیے کہ قرآن کی قسم کھانا جائز بھی ہے یا نہیں ہے، اور اسلام میں قسم کی جو طریقے کیا ہیں؟ دیکھیں، اسلام سچی قسم کو بھی کھانے کے لیے منع کرتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص قسم کھاتا ہے تو یہ گناہ ہے، اور اگر اس نے یہ گناہ کیا ہے تو اسے توبہ کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کسی نے شرعی قسم کھائی ہے واللہ باللہ اور تاللہ کے ذریعے سے، یعنی لفظ جلالہ خدا کے نام کے ساتھ قسم کھائی ہے، تو پھر اگر اس نے قسم توڑی ہے تو اس کا کفارہ ہے غلام کی آزادگی، یا مثلا فقیروں کو کھانا کھلانا، یا پھر 10 روزے رکھنا۔ یہ ورنہ اگر عام طور پہ جو لوگوں کی زبان کے اوپر رائج ہے کہ میں یعنی قرآن کی قسم کھاتا ہوں یا اللہ کی قسم کھاتا ہوں یوں ہی، تو پھر یہ جو ہے وہ صرف ایک گناہ ہے جس کی توبہ کرنا چاہیے انسان کو۔ سر قسم صرف واللہ باللہ اور تاللہ ہے؟ جی، یہ 3 قسمیں، اس کے علاوہ اگر قسم کھائی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ نہیں، اگر لفظ ایسا لفظ استعمال کیا ہے جو اسی کے ہم معنی ہے تو احترام قسم میں اس کے برابر ہے۔ جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں فرمائیے۔ ہاں ہلو۔ ہلو۔ ہاں فرمائیے۔ ہاں تو ہم یہ بات بتا رہے تھے، یہ کوئز میں ہم کو سوال دینا ہے کہ ایک صاحبہ ہے جو سسرال میں 4 دن گھر پہ رہتے 4 دن باہر رہتے۔ کون؟ تو پھر آپ کا سوال سمجھا نہیں، پھر سے دہرائیں گے آپ؟ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز ذرا بند کیجیے آپ۔ ہاں تو یہ سوال یہ ہے جی کہ صاحبہ 4 دن گھر میں رہتے 4 دن سسرال میں، جی 4 دن سسرال رہتے 4 دن کے باہر رہتے، ہاں اور جو ہے مجلس میں جو ہے حدیث پڑھنے کی خواہش ہے۔ جی ہم نے بولے کہ پہلے اخلاق صحیح ہونا اس کے بعد پڑھنا ہے، تو ہم نے کیا صحیح کیے کیا غلط؟ انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ایک سوال آیا ہے ایک بہن کا، وہ کہتی تقلید کیا ہے اور کس پر تقلید واجب ہے؟ دیکھیں، یہ تو بہت ہی اہم سوال ہے اور بہت ہی تفصیل طلب، لیکن ہم 2 جملوں میں اس کا جواب دینا چاہیں گے کہ ہر آدمی کو تمام مسائل میں خود پرفیکٹ ہونا چاہیے، اور کوئی بھی کام اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں وہ خود جائے اور تحقیق کرے، ریسرچ کرے اور اپنی ریسرچ کے اوپر عمل کرے۔ اسلام یہ چاہتا ہے، لیکن اگر کسی میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ریسرچ کر سکے یا دینی مسائل کو قرآن یا احادیث کے ذریعے سے استنباط کر سکے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے ایک آدمی خود کما نہیں سکتا ہے تو دوسروں سے مطالبہ کرتا ہے اور دوسرے اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص خود قرآن اور احادیث کے ذریعے سے دین کو نہیں سمجھ سکتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دوسروں کی ریسرچ کا فائدہ اٹھائے، اور اسی دوسروں کی ریسرچ کے فائدے اٹھانے کو ہم تقلید کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اپنا علاج اس سے کراتا ہے، اس کے مشورے پر عمل کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میڈیکل لائن میں اس کی تقلید کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے دینی مسائل کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اگر وہ خود پرفیکٹ نہیں ہے، پہلی بات تو اس کو پرفیکٹ ہونا چاہیے، خود اپنے ریسرچ کے اوپر عمل کرے، لیکن اگر پرفیکٹ نہیں ہے تو پھر کسی پرفیکٹ آدمی کے مسائل کے اوپر اور اس کی ریسرچ کے اوپر وہ عمل کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک سوال اور ہے کہ ایک بہن فرماتی ہیں کہ 4 دن گھر میں ہیں 4 دن باہر، اور اس کے بعد میں مجلس یا کچھ تقریر وغیرہ کرتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے اخلاق سدھارو اس کے بعد میں یہ کرو، تو ان کے لیے کیا صحیح ہے کرنا؟ 4 دن گھر میں ہیں، یعنی 4 دن گھر میں رہتی 4 دن۔ ایک میں کال لے لیتا ہوں آغا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، فرمائیے کون اور کہاں سے؟ جی آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں بیضا سے بول رہا ہوں۔ ہاں فرمائیے۔ میرا ایک کوشچن تھا۔ جی میرے آفس جو ہے جی وہ میرے گھر سے جو تقریباً 10 کلومیٹر ہے۔ 10 کلومیٹر؟ یہ 40 کلومیٹر۔ 40 کلومیٹر جی۔ تو اس سلسلے میں مجھے جو ہے نماز میرا تو واجب پڑھنی ہے یا مجھے قصر نماز پڑھنی ہے؟ آپ یعنی شہر سے آپ کے حدود سے 40 کلومیٹر ہے شہر کے، یا آپ کے گھر سے 40 کلومیٹر ہے؟ گھر سے 40 کلومیٹر ہے، اور سٹی جو پوری ہوتی ہے وہاں سے تقریباً 20 کلومیٹر ہے۔ وہاں سے 20 کلومیٹر جہاں سے سٹی پوری ہوتی ہے؟ صرف ایک طرف 20 کلومیٹر ہے کہ دونوں طرف کا 20 کلومیٹر ہے؟ دونوں طرف 20 کلومیٹر ہے، مطلب 20
से एंड होती है, उससे आगे 20 किलोमीटर मेरे ऑफिस है। जी जी, ओके, इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी शुक्रिया। शुक्रिया। ये तकरीबन आखिरी कॉल था क्योंकि वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है। 2 सवाल आते हैं। एक सवाल जो तकरीबन समझ में नहीं आया कि 4 दिन वो बहन कहती हैं कोई घर में है और 4 दिन बाहर रहता है और उसके बाद तकरीर करती हैं या मजलिस पढ़ती हैं, तो लोग कहते हैं कि आप अपने अखलाक दुरुस्त कीजिए, घर में रहिए, उसके बाद तकरीर कीजिए। तो नहीं, मसलन अगर यानी एक आदमी 10 दिन भी बाहर रहे और शौहर की इजाज़त से बाहर है तो कोई मसला नहीं है, हम 4 दिन के ऊपर भी एतराज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर गलत तरीक़े से कोई 2 दिन भी 1 दिन भी बाहर रहता है और शौहर की इजाज़त नहीं है तो घर से बाहर रहने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक तकरीर करने की बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि शायद यानी तकरीर करने वाला ख़ुद अपने आप को सुधारे बग़ैर दूसरों को सुधारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए किसी ने बहुत ही दिलजले अंदाज में जी इस बात को कहा है जिसे दिल पे नहीं लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक कॉल हम आखिरी ले लेते हैं। और सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, मैं सरवर बोल रही हूँ नेहरू से। जी नेहरू से। लेडीज का बाहर जाकर काम करने के सिलसिले में शरीयत का क्या हुक्म है? फिर से दोहराएंगे अपना सवाल बहन? हाँ, मेरा सवाल ये है कि लेडीज का बाहर जाकर काम करने के सिलसिले में शरीयत का क्या हुक्म है? इंशाअल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एक सवाल था कि ऑफिस जो है वो शहर के हदूद से 20 किलोमीटर दूर है और रोज़ाना इनको जाना पड़ता है वहाँ, तो इनके लिए नमाज पूरी पढ़नी है या इनके लिए कसर नमाज? देखिए, अगर ये फ़ोन पे होता तो मैं इनसे और भी सवालात करता, लेकिन मैं एक ऐसा जामे जवाब देना चाहता हूँ कि वो ख़ुद इस बात को समझ लें कि किसी हद तरख़्ख़ुस को घर से नहीं जोड़ा जाता है बल्कि शहर के हदूद से जोड़ा जाता है। शहर के हदूद बता रहे हैं कि शहर के हदूद से 20 किलोमीटर है। शहर के हदूद से अगर 22 किलोमीटर जाना और 22 किलोमीटर आना हो, यानी मजमूई तौर पे 44 किलोमीटर अगर हो और ये मसलन कभी कभी जाते हों, तो ज़ाहिर सी बात है कि चूँकि ये कसीर सफ़र नहीं होते लिहाजा इनकी नमाज जो है वो कसर होती। लेकिन चूँकि ऑफ़िस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑफ़िस जो है वो आदमी कम से कम रोज़ाना तो जाता ही है, लिहाजा अगर ये हुदूद भी इनके मुअय्यन हो जाएं कि मसलन 22 किलोमीटर जाना है और 22 किलोमीटर आना है, तो भी रोज़ का आना जाना जो है वो इनको कसीर सफ़र करार देता है, लिहाजा इन्हें पूरी नमाज़ पढ़ना चाहिए। जी। अब ये एक सवाल और है, एक बहन ने सवाल किया जो आज का बर्निंग टॉपिक है कि औरतों का जो है वो बाहर निकलकर काम करना इस्लाम में जायज़ है या नहीं? देखिए, इस्लाम न काम का मुखालिफ है और न बाहर निकलने का मुखालिफ है। हत्ता घर में भी रहने के कुछ उसूल और कुछ कायदे हैं, इस्लाम ने उन्हें बाकायदा मुअय्यन कर दिया है। अगर उन उसूलों के ऊपर अमल करके कोई खातून जो हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं तो इस्लाम को कोई एतराज़ नहीं है। यानी वो घर में या रहे, बाहर जो इस्लामी कानून जो तय हुए उसके ऊपर अमल करें, बाहर भी रहे, उनकी कमाई हराम नहीं है अगर हुदूद में रह के बाहर काम कर रहे हैं। जो इस्लामी शराइत हैं उनको मुकम्मल करें, और अगर उस शराइत को मुकम्मल करने के बाद वो बिज़नेस करती हैं या नौकरी करती हैं तो कोई हरज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। इसी के साथ नाज़रीन किराम, चूँकि वक्त बहुत महदूद था, हम जितने कॉल ले सकते थे इतने कॉल लिए, हमारी मजबूरी है। आइंदा इंशाअल्लाह हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे और देखेंगे अगर उनके पास वक्त ज़्यादा हुआ तो इस प्रोग्राम को अगर आपने मकबूल बनाया है तो इसको हम वक्त बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और इसी के साथ में आप सब की जानिब से मैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सैयद हसन साहब करारवी का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे उम्मीद रखता हूँ कि वर्ल्ड इस्लामिक नेटवर्क की इसी तरह से आप खिदमत करते रहेंगे ताकि दीन की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत की जा सके और अपने सवालात अगले हफ्ते के लिए अपने जहन में महफूज फरमाएँ और अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।